من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم بالعدل والإحسان صلوات بجے محمد آل محمد یعنی محترم مجلس کے اختتام پہ موقع نہیں ہوتا، بہرحال کچھ مریضوں کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، نام تو دو چار ہیں لیکن بہرحال آپ دعا کریں، نیت کر لیں سب کی، آپ کا بھی کہیں کوئی مریض دعا کریں، بحق بیمار کربلا سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا ہو، تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجیے گا۔ ہماری بات ہو رہی تھی عدل کے عنوان سے، عدل میں کوئی دو چار ذیلی مسئلے آتے ہیں، وہی اعتراض، جیسے پہلے ایک اعتراض بتایا تھا نا، حسن و قبح فعلی اور حسن و قبح عملی، وہ ہم نظری عقلی سب بتایا تھا آپ کو، جہاں تک ہو سکتا تھا مجلس جہاں تک متحمل ہو سکتی ہے بس اتنا بتایا، ظاہر ہے کہ وہ اتنے خشک موضوعات ہیں کہ وہ تو درس میں ہی ہوتے ہیں، لیکچر میں، لیکن یہاں جس حد تک سمجھانے والی بات تھی وہاں تک بات تھی۔ اب ایک اس میں آتا ہے بلا، مصیبتیں، زلزلے، سیلاب، یہ بھی بڑا بھاری اعتراض ہے کہ جب ایسا ہے، جب اللہ عدالت ہے ہر جگہ، جو ہم عدالت کی تعریف کریں وہ عدالت ہے، تو پھر یہ کیوں ہوتا ہے کہ سیلاب آیا ہو بے گناہوں کی، جھگیاں بہہ گئیں، بستیاں بہہ گئیں، کھیتیاں بہہ گئیں، زلزلہ آیا، ہزاروں لاکھوں انسان بعض اوقات فنا ہو گئے، تباہی ہو گئی، بربادی ہو گئی، ہے نا، مسائل ہیں۔ اب جیسے میں نے پہلے مثال دی تھی، بس جا رہی ہے پہاڑوں پہ، خدا نہ کرے گا ہوتا ہے، بہرحال حادثے سنتے ہی رہتے ہیں، بچے ہیں بس پہاڑ سے گری، سب بچے لا بحق ہو گئے، ایسا ہے نا، تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ تو عدالت کے خلاف ہے کہ انہوں بچوں کا نہ قصور ہے نہ عورتوں کو، کسی کیسے ہو گیا بھائی؟ سیلاب آیا، بستیاں بہہ گئیں، ساری غریبوں کی بستیاں بہہ گئی ہیں نا، یہ ایک مسئلہ ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اس کا جواب کیا ہے آپ کے پاس؟ وہ ہم سے سوال کرتے ہیں، شاعرہ ہوں یا دوسرے ہوں، کہتے ہیں بھائی کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو عدالت ہے وما یرید ظلما للعباد، تو پھر ہماری والی بات ٹھیک ہے کہ جو اللہ کرے بس وہی عدل ہے، چاہے کسی کو جنت میں بھیجے، چاہے کسی کو جہنم میں بھیجے، چاہے کسی کو ایسے مار دے چاہے ویسے مار دے، کیونکہ وہ اللہ ہے جو کر رہا ہے بس ٹھیک ہے، ورنہ تو پھر یہ دیکھیے نہیں کہ آپ کے حساب سے تو پھر یہ عدالت نہیں ہوئی نا، یہ عدالت تو نہیں ہوئی کہ سیلاب آ جائے، غریبوں کی بستیاں بہ جائیں، سیلاب آ جائیں، زلزلے آ جائیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، طوفان آ جائے، اور کوئی بلا آ جائے، سیلاب آ جائے، کیا کریں گے پھر؟ لہذا اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ تو جواب تو ہونا چاہیے نا بھائی، قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ارشاد فرما دیا وما یرید ظلما للعباد، اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ بعض جگہ یہ فرمائے کہ اللہ تو نہیں کرتا مگر یہ خود ہی اپنے باعث بن جاتے ہیں، اپنے اوپر ظلم کے باعث بن جاتے ہیں، خود ہی کرتے ہیں، اللہ تو نہیں کرتا۔ لیکن پھر بھی حادثات کو کہاں لے جائیں، سانحات کو کہاں لے جائیں، ہے نا، ان کو کہاں لے جائیں ہم؟ اب جائیے حادثات اور سانحات کے بارے میں آج بات کریں گے انشاءاللہ۔ دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں توفیق دے، سمجھانے کی طرح آپ کو سمجھا دیں آسانی سے، کیونکہ بچے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، تو میرا یہ ہوتا ہے نقطہ نظر کہ اس زبان میں بات کی جائے کہ بچوں کی بھی سمجھ میں آ جائے بات نا، پھر تو بات بنے گی انشاءاللہ۔ ایک صلوات دیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے پہلے سہارا لیتے ہیں قرآن کا، ٹھیک ہے نا، پہلے وہاں سے سہارا لیتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں واقعہ، بڑا تفصیلی واقعہ ہے۔ جناب خضر علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جاؤ میرے بندے سے سیکھو، ہے نا، جاؤ میرے بندے سے قرآن میں، اور اس کو ولایت کے باب میں بھی کہا جاتا ہے، یعنی قصص انبیاء میں بھی اس طرح کیا ہے کہ گمان ہوا جناب موسیٰ کو کہ میں اولو العزم پیغمبر ہوں، صاحب کتاب ہوں، کون مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہوگا، لیکن یہ روایات مستند نہیں ہے اس طرح کی، لیکن کہیں نقل کیا جاتا ہے، لیکن خیر قرآن میں تو ہے نا کہ آپ سے بھی بڑا عالم ہے،
آپ سے بھی بڑا عالم ہے، جائیے اس سے سیکھیے، حالانکہ خود اولو العزم پیغمبر ہے۔ اتنا اس وقت مجھے دل کو سکون ملا ہے، میری روح کو خوشی ہوئی ہے۔ یقین مانے ایک بچے نے جب میرے جملے کی تکرار کی ہے، معصوم بچے نے، میری محنت وصول ہو گئی۔ 7 دن کی میری محنت، بلکہ میری تھکن بھی دور کر دی اس معصوم بچے نے۔ مجھے خوشی یہ ہو رہی ہے کہ وہ انوالو ہے میرے ساتھ، کھویا ہوا ہے میرے ساتھ اس وادی میں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ دعا کیا کیجئے، اللہ سلامت رکھے ان بچوں کو فرش عزا پہ۔ یہ بچے جو ہے نا جب تک ہیں، اطمینان رکھیے مکتب کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے ان بچوں کو فرش عزا سے دور کر دیا نا، مجلس سے، مجلس کی بات کر رہا ہوں، تو یقین جانیے آپ مجرم ہوں گے، بچے نہیں۔ بچوں کو مجھے ایک جگہ یاد ہے، شاید آپ میں سے بھی کچھ لوگ گواہ ہوں، ایسا واقعہ ہوا تھا میرے ساتھ کراچی میں، لیکن بات پرانی ہو گئی، 20-22 سال پرانی۔ یہ معصوم بچے بیٹھے تھے آگے، ایک بزرگ سے صاحب آئے، انہوں نے اٹھا کے ڈانٹنا شروع کیا۔ بچوں کو ڈانٹ کے اٹھانا، اٹھیے پیچھے جائیے۔ تو مجھے غصہ آ گیا، میرا تو مزاج ایسے ہی، میں نے ان کو ڈانٹ دیا، میں نے کہا آپ جائیے پیچھے، آپ کون ہوتے اٹھانے والے؟ میں بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، آپ کو تو سبھی پتہ چل رہا ہے مجھے آپ بہت بڑے عالم ہیں، جائیے پیچھے۔ میں مجمع کے سامنے کہتے ہیں، مجھے اچھا نہیں بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ بچے تو بیٹھے ہی نہیں کے لیے تو پڑھ رہا ہوں بھائی، آپ ان بچوں کو اٹھا کے پیچھے بھیج رہے ہو۔ پر نماز تھوڑی ہو رہی جو آپ کی نماز خراب ہو جائے گی۔ یہ وہ عبادت ہے جو بچوں سے اور زیادہ اس میں رونق ہوتی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ مجھے خوشی ہوتی ہے بچے بیٹھے ہوتے ہیں، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ بچے بیٹھے فرش عزا پہ بیٹھے مجلس سن رہے نا، مطلب یہ کہ بے فکر رہیے، زندہ ہے قوم، زندہ ہے قوم، بیدار ہے۔ جہاں آپ نے بچوں کو اٹھا کے بھگانا شروع کیا، آپ مجرم ہوں گے، بچے نہیں۔ عادت ڈالی، سو جائے گا نا بچہ، سو جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ بچہ ہے نا، معصوم بچہ، میں تھوڑی سے کچھ کہوں گا کہ بچے کو اٹھا کے لے جاؤ یہاں سے، سو رہا ہے۔ بڑا سوئے گا تو ڈانٹوں گا بھائی، معصوم بچے کو میں کیوں ڈانٹوں گا؟ مجھے معلوم ہے بچہ ہے بیچارہ، تھک گیا، نیند آگے، وہ کہیں بھی سو جائے گا۔ حرم میں سو جاتے ہیں، معلوم ہے آپ کو، وہاں سے کوئی بھگاتا ہے اٹھا کے؟ کربلا میں، نجف میں، مشہد میں، قم میں، حرم خدا میں، حرم رسول خدا میں، کہیں کسی کو اجازت نہیں۔ بچے تو بچے ہیں، معصوم بچے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو وہ جناب تو طے ہو گیا نا کہ جائیے سیکھیے، یہ تو طے ہے نا کہ آپ سے بڑا عالم ہے۔ اب وہ روایت ہے یا نہیں، چھوڑیے اس کو، مگر قرآن تو گواہی دے رہا ہے نا، جائیے موسیٰ سیکھیے میرے بندے سے، ابھی جائیے۔ یعنی معلوم ہے موسیٰ کہ آپ کو سب معلوم نہیں ہے، آپ جتنا جانتے ہیں اس سے بھی زیادہ جاننے والے موجود ہیں دنیا میں۔ آپ جائیے سیکھیے ابھی۔ یہ دعویٰ ہر ایک کو زیب نہیں دیتا، یہ دعویٰ انہی ہستیوں کو زیب دیتا ہے جنہیں اللہ کی طرف سے یہ اختیار ملا ہو کہ وہ کہہ سکے سلونی سلونی سلونی۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ہے نا؟ اب تو سمجھ گئے نا جناب موسیٰ سے چل جائیے، موسیٰ جائیے میرے بندے۔ خیر وہ بڑا تفصیلی واقعہ، ملے ملائے، ڈھونڈ لیا، ملاقات ہو گئی۔ کہا کہ بھائی مجھے حکم ہوا ہے آپ کے ساتھ رہوں اور دیکھوں آپ کیا کرتے۔ کا چلے تو صحیح میرے ساتھ، لیکن جو میں کروں گا نا آپ سے صبر نہیں ہوگا، آپ سے صبر۔ جناب موسیٰ نے، اولو العزم پیغمبر صاحب کتاب، جناب توریت نازل ہوئی ہے، مذاق تھوڑی ہے، لیکن جناب فرماتے یہ کیا بات ہوئی، میں بالکل صبر کروں گا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، دیکھیے گا، چلتے ہیں۔ چلیے بیٹھیے، شروع کرتے ہیں سفر۔ سفر شروع ہو گیا، بیٹھ گئے جناب کشتی میں، اور اترنے سے پہلے جناب خضر علیہ السلام نے کیا کیا جناب؟ کشتی میں سوراخ کر دیا، اس کی بیچارے کی غریب کی کشتی میں سوراخ کر دیا۔ اب نبی سے کہاں برداشت ہوگا یہ ظلم؟ یہ ہے نا ظلم ہوا نا کہ اس نے بیچارے نے نیکی کی، کشتی میں سفر کرا رہے ہیں، دریا پار کر کشتی میں سوراخ کر دیا۔ اترتے پوچھا یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ کیا کیا آپ نے؟ کشتی میں سوراخ کر دیا، غریب کی بیچارے کی کما رہا ہے، سواریاں ڈھو رہا ہے ادھر سے ادھر، صبح کشتی میں سوراخ کر دیا، سارا دن کیا کرے؟ کہا چپ، کہا تھا نا۔ سمجھ گئے فوراً کچھ اس میں راز ہے۔ اچھا اچھا اچھا، نہیں پوچھے، اچھا آپ سب کوئی بات دو بھائی، اور آگے بڑھے، شہر میں داخل ہوئے، بچے کو پکڑا، قتل کر دیا۔ اب جناب نفس محترمہ کا قتل
وہ بھی پیغمبر کے سامنے بھلا خاموشی ہوگی؟ یہ کیا کیا بھائی، بے گناہ بیچارے کو مار دیا، 14-15 سال کا اکلوتا بچہ ماں باپ کا، اس کو آپ نے سر قلم کر دیا، کیا کیا؟ کہا تھا نا موسیٰ صبر نہیں ہو سکے گا، صبر نہیں ہو سکے گا آپ سے۔ اچھا اب اگر میں بولا بیچ میں آپ کے کام میں مداخلت کی تو آپ کو اور میرا راستہ الگ۔ انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے، اس کے بعد نہیں، اب تیسری بار نہیں۔ تیسری بار یہ ہوا جس بستی میں گئے تھے، کہتے ہیں اس کا نام ناصریہ تھا، جو قصص انبیاء میں درج ہے، کیونکہ ما قبل تاریخ کی بات ہے نا، تاریخ میں تو اس کا کوئی وہ نہیں ہے، ما قبل تاریخ، وہ قصص انبیاء کہلاتے ہیں۔ قصص انبیاء میں اس بستی کا نام کیا ہے؟ ناصرہ۔ ناصرہ بستی میں جو کہ وہاں کے لوگ بڑے بخیل تھے بھائی، ان میں سے کسی نے مہمان نہیں رکھا ان کو۔ ہوتا ہے انسان کس جگہ جاتا ہے سب کترا رہے ہوتے ہیں، مہمان سے کترا رہے ہیں، بھائی یہ میری ہے، تم رکھ لو، کہتے تم رکھ لو، کہتے تم رکھ لو، ایسا ہوتا ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے۔ لہٰذا ہم بڑی احتیاط سے جاتے ہیں، دوسرے سے پہلے طے کر لیتے ہیں، بھائی میزبان ہے کون یہ بتا دو بھائی پہلے، ایسا نہ ہو بعد میں تمہاری آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، مولوی کو کون ٹھہرائے گا بھائی، ہے نا؟ تو اس لیے پہلے پوچھ کے جاتے ہیں۔ جب سے سبق ہو گیا، ناصریہ کا واقعہ پڑھا، تو جناب موسیٰ کو، جناب خضر کو، اور ان کے جو ساتھی ہیں جناب نون کا ذکر ہے، یوشع بن نون کا، ان کو کسی نے لفٹ ہی نہیں کرائی۔ ایک دیوار کمزور ہو رہی تھی، گر رہی تھی، معلوم ہوا یتیموں کا گھر ہے یہ، تو انہوں نے گارے پہ لگا دیا جناب موسیٰ کو، جناب خضر چلو یہ دیوار تعمیر کرتے۔ جناب موسیٰ خوش ہو گئے کہ جب تعمیر کر رہے تو وہ مزدوری ملے گی، کھا لیں گے پی لیں گے۔ جناب دیوار کو مضبوط کیا، چل دیا آگے۔ اب جناب موسیٰ نے کہا بھائی اگر مزدوری لے لیتے تو اتنا کام کرایا، پیسے ہی لے لیتے تو پیٹ کی بھوک تو مٹا دیتا، بس اب ہمارے آپ کے راستے، ھذا فراق بینی و بینک، یہ ہماری اور آپ کی جدائی کا وقت آ گیا۔ کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی آ گیا، ہم بھی آپ کے ساتھ اب زیادہ مزید نہیں رہ سکتے، ہم سے بھی برداشت نہیں ہو رہا، لیکن وجہ بتائیں، وجہ علت بتائیں کہ ایسا کیا کیوں؟ کہ ہاں علت بتائے دیتے ہیں آپ کو موسیٰ، یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ کا رائٹ ہے، بھی بتا دیتے ہیں آپ کو کیا ہو۔ دیکھیے وہ جو جس کشتی میں ہم نے سفر کیا تھا نا، اس ملک کا بادشاہ جنگ پہ جا رہا ہے، اور اس نے اپنے سپاہیوں کو دریا میں چھوڑ دیا ہے کہ جو صحیح سالم کشتی ملے پکڑ کے لے آؤ۔ ضرورت ہوتی نا ایسے موقع پہ، ہیں ہماری نہیں سوزوکیاں پکڑ کے لے جاؤ، ٹرک پکڑ کے لے جاؤ، اور رو رہا بیچارہ 4 دن وہ کھڑے کیے ہوئے، پولیس نے پکڑ کے سارے ان کے ٹیبل میں، بھائی یار جان چھوڑو ہماری، بھائی ہمیں دو، ہمیں کمانا ہے، روزی کمانا ہے۔ اسلام آباد میں 1 مہینے کنٹینر کھڑے رہتے ہیں، 2 مہینے وہ رو رہا ہے، وہ کنٹینر والا، خدا کے بندے سامان بھی اندر پڑا ہوا ہے، مجھے میری جان، وہ تو سڑک سے ان کو آرڈر یہ ہوتا ہے سڑک سے پکڑو لے آؤ، پکڑو لے، تو یہ وہیں سے سکھائی انہیں فرعون کے زمانے سے، جو کچھ وہ کمبخت کرتا تھا سب یہ کرتے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ایسے تھوڑی فرعون کا نام روشن ہے ظالموں کی دنیا میں، سب اس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، سب جو کچھ اس نے کیا ہے نا، بس ماڈرن ایج آ گئی، ماڈرن کر وہی رہتے ہیں اسے۔ تو حالت ہے صاحب کشتیاں پکڑ لو، کہ میں نے یہ غریب آدمی ہے بیچارہ، اس کا اور کوئی سہارا نہیں ہے، میں نے سوراخ کر دیا، اب یہ نکلے گا نہیں گھر سے۔ بھائی برا والا کہے گا نا، جس نے میں نے کہا غریب آدمی میں نے سڑک وہ میری کشتی میں سوراخ کر کے بھاگ گئے، کیا کر دیا، لیکن گھر میں رہے گا نا، ٹھونکے گا پیٹے گا، جب وہ سپاہی چلے جائیں گے یہ اپنی کشتی ٹھیک کرے گا، پھر نکل آئے گا، پھر کمائی کرے گا۔ تو کون سا کام بہتر تھا، کشتی میں سوراخ کرنا بہتر تھا یا غلط کام تھا؟ یعنی ہاں یہ بات تو ہے، اگر پکڑا جاتا صحیح سالم رہتی پکڑ کے لے جاتے اس کی کشتی، اب نہیں لے کے جائیں گے کہ یہ بیکار ہے بھائی، ڈیمیج ہے، اس کے دونوں ٹائر پنچر ہیں، مثلا کہ کون دھکا لگا کے لے جائے گا، رہنے دو یہیں پہ، چھوڑ دیتے ہیں نا، جس میں فالٹ ہوتا ہے وہ گاڑی نہیں لے کے جاتے، فالٹ والی گاڑی جس میں فالٹ ہو، لہٰذا ان کا سمجھ میں آ گئی ایک بات۔ دوسری بات کا وہ جو بچہ تھا نا، اس کے ماں باپ بہت ہی متقی پرہیزگار نیک اور صالح بندے ہیں اللہ کے، اور یہ طغیانی اور سرکشی کرنے والا تھا، طغیانی اور سرکشی کرنے والا تھا، ایک ہی بیٹا تھا۔ اللہ نے چاہا کہ اس کے بدلے انہیں بیٹی دے، اس کے بدلے انہیں ہے، بتائیے ذرا، بیٹی بیٹے کا بدل ہو سکتی ہے؟ سنت الہی کو لوگ نہیں سمجھتے کہ اللہ نے بیٹیوں کو کیوں رحمت قرار دیا ہے۔ یہاں بھی بیٹی کا ذکر آ گیا نا، اس کے بدلے کیا دی؟ بیٹی، بیٹا نہیں دیا بھائی، بیٹے کے بدلے بیٹا دے دیتا، اولاد نرینہ آگے چلتی، تو یہی تو میں بتا دوں آپ کو پہلے
یہ مسئلہ اولاد نرینہ کا تھوڑی ہوتا ہے، یہ کتنے پشتوں تک چلتی ہے، 4 تک یاد رہے گی، 5 تک یاد رہے گی، پوچھ لو کسی سے اپنے دادے پردادے سڑگڑ دادے کا نام، دادے تک تو یاد ہوگا، اس کے آگے فارغ۔ تو کیا ہوا؟ وہ جو سگڑ دادا دعا کرتا تھا میری نسل چل کو پتہ ہی نہیں تیرے نام کسی کو، تیرے پڑ پوتوں کو گھڑ پوتوں کو، انہیں کیا پتا کیا چلا گیا۔ لیکن کام انسان کا باقی رہتا ہے۔ اب اس بیٹے کے بدلے میں جس سے اولاد نرینہ چلنا تھی، اللہ اس کو ایک بیٹی دے گا، اس بیٹی کی نسل سے 70 انبیاء ہوں گے۔ اس بیٹی کی نسل سے حکمت عملی سمجھ میں آئی؟ اب بظاہر تو وہ برا بھلا ہی کہتے رہے ہوں گے نا، مار دیا میرے بچے کو، مار دیا میرے بچے کو۔ انہیں کیا معلوم کہ اس امتحان کے بدلے میں، اس نیکیوں کے بدلے میں، اچھا ایک سنت الہی اور بتا دیں، پروردگار عالم کبھی امتحان کے بغیر، آزمائش کے بغیر کسی کو منصب نہیں دیتا، نبی کو نہیں دیتا، پیغمبر کو نہیں دیتا، رسول کو نہیں دیتا۔ اور ائمہ کی تو مصیبتیں اس لیے سب سے زیادہ کہ ان کا منصب سب سے زیادہ۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ ایسے منصب نہیں دے گا، سنت الہی نہیں ہے، قرآن مجید بھرا ہوا ہے۔ جناب یونس ہو، جناب آدم ہو، جناب ایوب ہو، جناب موسیٰ ہو، جناب یحییٰ ہو، جناب یعقوب علیہ السلام، کوئی بھی نبی ہو، بغیر آزمائش کے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ضرور بھی ضرور، اور جس کو جتنا بڑا منصب دینا ہوتا ہے اتنی ہی بڑی آزمائش۔ مثلا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ 214ویں آیت ہے سورہ بقرہ کی، دوسری سورہ قرآن مجید کا۔ کیا تم نے یہ گمان کر لیا جنت میں جانا بڑا آسان ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے بھائی، اب ہم صرف تم ان تدخلوا الجنت، بہت گمان کر لیا تم نے کہ جنت میں یوں چلے جاؤ گے۔ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، یہ ہے عدالت اللہ کی، ہو ہی نہیں سکتا۔ ابھی میں نے تم سے وہ امتحان لیے ہی نہیں جو تم سے قبل والوں سے لیے تھے۔ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، اب تک تم پر وہ مصیبتیں نہیں آئیں جن میں تم سے پہلے والے مبتلا ہوئے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، زلزلوں نے، بھوک نے، بیماریوں نے، بلاؤں نے ہلا ڈالا انہیں، اتنی آزمائشوں میں ڈالا کہ حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ رسول اور جو ان پر ایمان لائے تھے وہ اللہ کی بارگاہ میں پکار اٹھے، چلا اٹھے، متی نصر اللہ، معبود تیری مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، بشارت ہو ان کو، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی مدد پہنچنے والی ہے۔ سمجھے؟ تو سنت الہی کیا ہے بغیر آزمائش کے؟ منصب، یہ عدل کا حصہ ہے۔ کسی پر مصیبت اس لیے آتی ہے اس کے ایمان کی وجہ سے۔ آپ تو الٹا کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی اتنا ایماندار با تقویٰ آدمی، نمازی، پرہیزگار، بھائی اقتصادی کیا ہو گیا؟ لٹ گیا، اس کی دکان لٹ گئی، ڈاکو لوٹ کے لے گئے، اس کی دکان میں آگ لگ گئی، بھائی کیسا انسان تھا، کیا ہوا؟ نہیں بھائی بعض اوقات تو ادھر ظلم ہونا ہے نا، ٹھیک ہے کسی نے ظلم کیا ہے، اس ظلم کو تو اپنے، اس ظالم کو تو اپنے ظلم کی سزا ملے گی نا، وہ تو اپنی جگہ ملے گی۔ لیکن جس پر ظلم ہوا ہے، پروردگار مومن کو اس لیے مصیبتوں میں ڈالتا ہے کیونکہ مومن سے خوش ہوتا ہے اور مرتبے کو بڑھانا چاہتا ہے۔ تو مرتبہ بڑھ نہیں سکتا جب تک کسی نہ کسی بڑی مشکل سے نہ نکلے۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ ابھی اور مثالیں دیں گے، لیکن ہم نے قاعدہ بتایا، عدالت عدالت عدالت، بغیر امتحان کے کیوں دے گا؟ آپ ذرا بغیر امتحان کے کلاس پاس کر کے بتا دیجئے۔ نہیں بھائی ہمارے یہاں سب ہو سکتا ہے، میں نے اپنے لفظ واپس لے لیے۔ صلوات دیجئے محمد آل محمد کا۔ ماشاءاللہ پاکستان ہے ہمارا بھائی، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میرے منہ سے نکل گیا تھا بغیر پڑھے لکھے آپ کلاس کیسے پاس کرے؟ بھائی یہاں تو سب کچھ ہو جاتا ہے، پی ایچ ڈی بن جاتا ہے، سی ایس ایف افسر بن جاتا ہے، نام لکھ نہیں سکتا۔ میں عینی شاہد ہوں، عینی شاہد،
सी भी नहीं लिख सका अपना, और डिग्रियां खत्म ही ना हो, इतनी सारी डिग्रियां लिखी हैं माशाल्लाह। तो यहाँ तो सब कुछ हो सकता है। कराची में रह रहा है, अब जगह का नाम नहीं चाहता, फला जगह की यूनिवर्सिटी ने उसको डिग्री भी दे दी, कभी गया ही नहीं वहां। और इलाके में रह रहा है, दूसरे इलाके की डिग्री कभी देखी नहीं शक्ल उसने वहां की, डिग्री आ गई। क्योंकि डिग्री पढ़ने से थोड़ी मिलेगी भाई, जेब में पैसा है तो डिग्री मिल जाएगी, नहीं है तो फेल होते रहो। पढ़ते भी हो तो फेल कर देंगे हैं। 70% किए थे, अब की देखिए ना मालूम 80% फेल करें, क्योंकि सारे जाहिल तो कराची में जमा है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा जाहिलों का शहर है, कि जहां 70-75% बच्चे बच्चियां ट्यूशन पढ़ने के बावजूद, अपने माँ बाप के लाखों रुपए खर्च कराने के बावजूद फेल हो जाते, कम बख्त मारे। जाओ गांव देहातों में जाके पढ़ना सीखो ना, जो पोजीशनें ले रहे हैं। वहां जाओ, वो देखो, उनसे सीखो। वहां जाके भैंसे बंधी हुई है स्कूल कालियों में, पोजीशन ले रहा है। माजरत क्या करूं, मैं ना कहूं तो कौन कहेगा। जो कहने वाले के दावेदार बनते थे बदबख्त, उन सब ने तो अपने जमीर बेच दिए, वो तो लोटे हो गए। उनके मुंह में जबान नहीं रही, बोल नहीं सकते, वो बोलेंगे जूते पड़ेंगे ऊपर से। आपको खुश करने के लिए टीटी पीपी कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा सा इधर उधर, ये हो रहा है हमारे साथ हो रहा है। जहां मुंह में उनको ठोस आ गई वहां चुप, या ठोसने या जूता मारते हैं, दो ही काम कर रहे हैं आजकल। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। समझ में आई बात? तो मैंने अपने लफ्ज वापस ले लिए भाई, लेकिन कानून तो यही है ना, तो बगैर इम्तिहान के तो नहीं मिलेगा भाई। तो ये सुन्नत इलाही है, ये फितरत इलाही है, जिस पर इंसान को खल्क किया गया, इसी फितरत पे खल्क किया गया, एक निज़ाम बनाया गया। तो ऐसे ऐसे इम्तिहान लोग, तो उसमें भी दराजात है ना। अहले इल्म क्या सबके दराजात बराबर हैं? नहीं है ना। अंबिया के दराजात बराबर हैं? नहीं। तिलकर रसूल फज़्ज़लना बाज़ुहुम अला बाज़, उनमें भी, रसूलों में भी बाज़ को बाज़ पर दर्जा बंदी हासिल है, फजीलत। आपके यहाँ भी वही कानून है, जैसी मेहनत करेगा वैसा ही इनाम उसको। ये फितरत इलाही है। तो अब समझ में आ रही है अदालती निजाम क्या है अल्लाह का। अगर मोमिन पर मुसीबतें आ रही हैं तो क्यों आ रही हैं? छाना जा रहा है ना, ताकि इसके दर्जे को बुलंद किया जाए और फिर दुनिया पर साबित किया जाए कि जिनका अल्लाह पर ईमान, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। जो एक बार कह दे कि अल्लाह हमारा रब है और फिर उस पर साबित कदम रहे, तो अल्लाह उन पर अपने मलाइका को भेज देता है। ये जो आपने इतनी मुश्किलात सही, ये अल्लाह की अदालत का हिस्सा है। क्यों? ताकि छांटा जा रहा है उस आखिरी मार्के के लिए तैयारी, तमरीन, एक्सरसाइज, मशक, जिसमें इससे कई गुना ज्यादा मुसीबतें आने वाली हैं। ज़हनी तौर पे तैयार किया जा रहा है कि अगर मोमिन हो तो तैयार रहो। वला नबलवन्नकुम अम हसिबतुम अन, कितनी आयात हैं जो अगर पढ़ता चला जाऊं आपके सामने, लेकिन अब बात समझ में आ रही है। लिहाजा इसके बदले में अल्लाह उन्हें बेटी देगा। अरे बेटी बेटे का बदल कहां? नहीं, खबरदार कभी बेटियों की विलादत पे मुंह बनाओ, नाराज होता है अल्लाह, रहमत दूर हो जाती है। अगर ये जहमतें होती तो अल्लाह अपने प्यारों को, अपने अंबिया को बेटियों के जरिए से आगे ना बढ़ाता। मौका नहीं, वरना बता देते आपको जनाब मरियम की सलामुल्लाह अलैहा के बारे में। अगर कल वक्त मिला, जिंदगी रही तो याद दिलाई, थोड़ा सा पढ़ देंगे आपके सामने। कैसी मुकद्दस हस्ती है, मासूम कौनैन का तो मकाम ही छोड़ दीजिए, और इतनी हस्तियां जो खल्क की है ना खवातीन में, परवरदिगार ने रहमत रहमत रहमत। कभी मुंह ना बनाओ, शुक्र अदा किया करो कि अल्लाह ने तुम्हें इस काबिल पाया है कि तुम्हारे लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए। यकीन मानो मेरी बात का, मैं मिंबर से आपको ऐसी तसल्ली नहीं दे रहा हूँ, मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। बच्चियां रहमत के दरवाजे खोल देती हैं, बशर्ते कि रहमत का शुक्र करने वाले तो बनो। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर।
آئی اللہ بیٹی دے گا. ہم کہا اچھا بھائی چلو یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا. وہ تیسرا کیا تھا؟ یتیم ہے, یتیم بچے, مر گئے ماں باپ, وہ ان کا بوڑھا باپ ان کے لیے کچھ چھپا کے گیا ہے, مال ہے, دفینہ ہے, ان کے لیے رقم رکھ کے گیا ہے, کچھ اشرفیاں ہیں, دیوار گر جاتی لوٹ کے لے جاتے لوگ, ہے نا, یعنی اس زمانے میں لوٹ مار کرنے والے تھے. اللہ اکبر, لوٹ لو, نعرے تکبیر, ٹوٹ پڑو بستی پہ. خدا کے بندو, اول تو اس نے کیا نہیں, کسی نے, کوئی پاگل ہے جو پاکستان میں قرآن کی توہین کرے گا, پاگل ہے کیا, اس کا دماغ خراب ہو گیا؟ لیکن نہیں, مولوی کو قبضہ کرنا ہے اس کے پلاٹ پہ, اور کوئی مولوی کا مسئلہ چل رہا ہے, جھگڑا چل رہا ہے اس کے ساتھ, بلیک میل کرنا, انہوں نے الزام لگا دیا تو چلو ایک نے کیا ہوگا نا, یہ پورے بستی پہ ٹوٹ پڑے جا کے اور لوٹ کے دکھا رہے ہیں, ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں, وہ ٹی وی اٹھا کے لے کے جا رہا ہے, مال غنیمت ہے بھائی. کیا ہے مال ہے, کیا سمجھا اسلام کو اور کتنا سمجھا اسلام کو ان لوگوں نے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بات ہوئی آسان, لے جاتے ان کا مال لوٹ کے. اس لیے میں نے مضبوط کر دیا, اللہ کی مرضی تھی کہ اس کو مضبوط کر دو. جب یہ جوان اور طاقتور ہو جائیں گے خود بخود ان کے سامنے ان کے باپ کا مال آ جائے گا, پھر ہم کوئی راستہ نکال دیں گے, یعنی مشیت راستہ نکال دیں گے. یہ تھا وہ جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. ہمیں سمجھانے کے لیے مثالیں دی گئی قرآن میں کہ کبھی کوئی ایسا مسئلہ جو تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو بس اپنی سمجھ تک رہو, یہ نہ سمجھو کہ تم اللہ کی حکمت تک پہنچ گئے. جب انبیاء نہیں پہنچ سکے تم کہاں سے پہنچو گے؟ یعنی حکیم ہو جانا ہے. اسی کہتے ہیں ہر حال میں صابر و شاکر رہو. بھئی انبیاء پر کیسی مصیبتیں آئی؟ عدالت کی بات ہو رہی ہے نا, وہ اللہ کے پیارے بندے معصوم پاک طاہر, کیسی کیسی مصیبتیں آئیں ان پر. بھئی یہ کیسے, جناب ایوب کے بارے میں سن لیجئے مجھ سے, ایک بات سن لیجئے پھر آپ کو پتہ چلے گی کیا ہوا تھا. جناب ایوب علیہ السلام ہر وقت اللہ کا شکر, ہر وقت عبادت, سرمایہ دار سے مراد بڑی زمینیں, جاگیریں, ہزاروں مال مویشی, سینکڑوں غلام کنیزیں, اولاد, کثیر الاولاد, اولاد زیادہ, گھر کیا محل بنے ہوئے, اور اتنا ہی اللہ کا شکر, اللہ کا شکر, اللہ کا شکر, عبادت عبادت عبادت. تو کیا کہا تھا شیطان نے؟ تو نے اتنا کچھ دیا ہے, مجھے مسلط کر دے, میں ان سے لیتا ہوں, پھر دیکھتا ہوں تیرے کیسے شکر ادا کرتے ہیں. اللہ نے کہا جاؤ, جا, اجازت دی, تجھے مسلط ہو جا. یہ قصص انبیاء میں جو ہے اسی پہ تکیہ کر کے بیان کر رہے ہیں, وہ بہرحال واقعہ ہے تو قرآن مجید میں موجود ہے. مسلط ہو گیا, ہو گئے, پہلے مویشی ختم ہو گئے, سارے موجود, شکر اللہ, تیرا شکر پروردگار, معبود راضی ہوں. غلام کنیزیں نکل لیے سارے, تو مال مویشی چلے گئے. فصل خشک ہو گئی, فصلوں میں آگ لگ گئی, روزانہ ایک خبر, صبح ایک خبر, شام ایک خبر, آخر میں بچے, اولادیں ختم ہونا شروع ہو گئیں. مگر شکر شکر شکر. صبر ایوب تو مشہور ہے نا, جانتے ہیں نا, مشہور ہے صبر ایوب. مثال دی قرآن میں, مثال ہے صبر ایوب کی کہ میرا صابر بندہ تھا, یہ ہر مصیبت پہ صبر کرتا رہا, صبر کرتے رہے. آخر میں کہا مجھے ان کے جسم پر مسلط کر دے, مریض ہو گئے, ایسے مریض ہوئے کہ بستر سے نہیں اٹھ سکتے. ہمارے برادران جو کہتے ہیں ہمارا وہ عقیدہ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ آپ کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے, اور جب کوئی گر جاتا تھا تو آپ اٹھا کے اس کو واپس اپنے جسم میں رکھتے تھے. ہم یہ نہیں مانتے ہیں, ہم کہتے کہ نہیں, معصوم بیمار ہو سکتا ہے, مریض ہو سکتا ہے, کیوں, ہمارے سامنے ہے. اللہ کے رسول بھی مریض ہوئے, ہے نا, امام حسن امام حسین علیہ السلام بھی, جب بھی تو نظر مانی گئی. جب تک بیمار نہ ہوں گے نظر نہیں مانی جائے گی, جب تک نظر نہیں مانی جائے گی روزے نہیں رکھے جائیں گے, جب تک روزے نہیں رکھے جائیں گے تو یتیما و اسیرا, مسکینا و یتیما و اسیرا کی آیت کہاں سے آئے گی؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر, ہے نا. بیمار ہونا الگ ہے. جناب سیدی سجاد بیمار تھے نا, بیمار ہو گئے, وہاں مصلحت الہی ہے. خیبر میں
मौलाए आरिफान आशूब चश्म, वो एक इलाके में हम पढ़ रहे थे, बहरहाल अब देही माहौल था, वहाँ हमने वाक़या पढ़ दिया आशूब चश्म का। लो भाई जो मेरे बाद आया उसने मेरी क्लास ले ली, जो मेरे पास जाकिर आया वो चढ़ गया, ये मौलवी गलत पढ़ के गया, आँख में कैसे मासूम को कैसे मरज होगा मासूम। अब तो पता तो होता थी ना, जाहिल होते उनको पता तो होता नहीं, ना तारीख पढ़ी होती ना वाक़यात, कुछ नहीं मालूम, शुरू हो गया मैंने। और मुझे आके लोगों ने बताया था वो 2 रोज़ा मजालिस रहती है ना वहाँ, तो आप जानते हैं 2 रोज़ा 3 रोज़ा ऐसे चलता है प्रोग्राम, फिर दूसरे दिन भी पढ़ना था मुझे। फिर मैंने यही सारी बात मैंने कहा खुदा के बंदो, अगर कहीं मासूम मरीज नजर आए तो समझ लो इसके पीछे कोई हिकमत इलाही पोशीदा है, हिकमत है ना, कोई ना कोई हिकमत। करबला में क्यों है जनाब सीधे सजाद बीमार, इमाम है भाई, इमाम का बेटा, उसका एक बेटा भी इमाम है वहां, क्यों? क्योंकि हिकमत इलाही है कि अगर सेहतमंद रहते तो मैदान में जाना वाजिब था। समझ में आया? और एक बार होश में आए तो गए थे ना, उठ के नहीं, फिर गिर के पड़े थे गज में आके, मेरा बाबा पुकारा, जब गैस-ए-तगासा बुलंद होता उठे थे ना, आप सुनते हैं ना। तो सामने की बात है कि मरज तारी किया गया ताकि मैदान में ना जाए, और इमामत का सिलसिला समझ में आ गया। अगर मेरी बात समझ में आई तो बुलंद आवाज से एक सलवात इनायत फरमाइए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। जैसे अली अकबर गए, जैसे जनाब अब्बास गए, ये सब वाजिब था ना, जाना पड़ता ना मैदान में, लिहाजा मरज मुसल्लत कर दिया ताकि इमामत का सिलसिला मुनक़ते ना हो, आगे चलता रहे। समझ आ गई? इसी वजह से यजीद की फौज हमारे साथ ने चाहा था ना कत्ल करे, नहीं कर सका था, नहीं कर सका, तो उसके अपनी फौज में मुखालिफ होने लगे, बीमार है, हाथ नहीं उठाओ, ये मैदान में लड़ने भी नहीं आया, क्योंकि अल्लाह बचाना चाह रहा है। कोई समझाया, कुछ लोगों की कुछ समझ आया नहीं, खैर मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जिहालत का आलम ये हो गया कि अगर आशूब चश्म था तो क्यों था, चलो मुझे नहीं पता, जो भी हिकमतें होंगी। मैं तो एक तालिब इल्म की नजर से देखता हूं, अगर अली को आशूब चश्म ना होता तो इतने सारे अफराद को मौका कहां से मिलता। यही दिखाना चाहती थी मशीयत कि अली नहीं है, अब तो जीत लो। और अल्लाह का रसूल ये दिखाना चाह रहे, देखो अली नहीं है, जिसको जाना जाओ जाओ। और सब जाते थे शौक से ही वापस। और लफ्ज तो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता है, वरना यासीन कादरी की तरह मेरे पीछे पड़ जाएंगे। आपको पता है ना, उन्होंने एक ही लफ्ज तो कहा था कि तशरीफ ले गए, हालांकि वो बेचारा क्या कहता, क्या तर्जुमा करता, यही तर्जुमा हो रहा है कुरान में उसका, और वो भी अदबी तर्जुमा किया उसने, वैसा बाजारी आम तर्जुमा तो किया भी नहीं उसने। तो इसलिए मैंने कहा भाई शौक से गए, और शौक से मैं तो और अच्छा जुमला कहता हूं ताकि किसी को बिल्कुल बुरा ना लगे, इज्जत से जाते थे, इज्जत से। हाँ, क्या फायदा, क्यों खामखा में किसी की दिल आजारी की जाए, नहीं करनी चाहिए। समझ में आ गई बात हमारी? एक सलावत दीजिए मोहम्मद। आइए समेटते हैं। जनाब अय्यूब पर मरज मुसल्लत, इतने मरीज को उठ नहीं सकते, जा नहीं सकते। आखिर वो वक्त आया कि जो घर में थोड़ा बहुत था वो भी खत्म हो गया, मगर शुक्र शुक्र शुक्र, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं अल्लाह के, शुक्र माबूद जिस हाल में शुक्र है तेरा, हजारों से अच्छा हूं, लाखों से अच्छा हूं, करोड़ों से अच्छा हूं, शुक्र है तेरा। आखिर जब घर में कुछ भी ना रहा, दवा यूं कह दीजिए कि हमारे जबान में ये दवा दारू के पैसे भी नहीं रहे, और जो दवा दारू थी वो भी खत्म हो गई, अनाज भी खत्म हो गया, चूल्हा भी बुझ गया। तो बस इतना हुआ था, बहुत एहतियात से, मासूमीन का मामला है, ज़बान को बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए इंसान को।
بھائی اتنا ہوا تھا، میں یوں کہہ دیتا ہوں جملے کو آسان کر کے، بھائی اتنا ہوا تھا کہ آپ کی اہلیہ کو بازار میں جانا پڑا تاکہ کچھ زندگی کا سامان کریں، چلو کو ادھار ہی سامان لے لیا جائے مثال کے طور۔ یہ اتنی مصیبتیں برداشت کرنے والے ایوب یہ برداشت نہ کر سکے، یہ برداشت نہ کر سکے۔ اہلیہ کو بازار میں جانا پڑا، اب اللہ کی بارگاہ میں پکار اٹھے، معبود بس اب میرے اس امتحان کو ختم کر دے، میرے اس مرض کو ختم کر دے میرے معبود۔ اور اللہ نے سن لی دعا، فوراً سنی، ہاں ایوب سن لیا، ہم نے آپ کے امتحان کو ختم کر دیا، آپ ہمارے صابر بندے، بشارت بھی دے دی۔ یہ بھی بڑی بات ہے کہ آپ یہاں تک صبر کی منزل میں پہنچ گئے، آپ میرے صابر بندے ہیں، میں نے آپ کی سن لی، ٹھیک ہو گئے آپ، ٹھیک ہے، سب واپس بھی مل گئی، چیزیں ہو گیا۔ لیکن جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، ایوب سے، جناب ایوب سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ میری اہلیہ چادر میں ہی صحیح بازار چلی جائے، بس اسی لیے ہم کہتے ہیں جہاں ایوب کے صبر کی انتہا ہے نا، وہاں سے حسین کے صبر کا آغاز ہے، آل رسول کے صبر کا آغاز ہوگا۔ شب عاشور حسین ایک ایک ناصر کو اس کا مقام شہادت دکھا رہے تھے، ایسے ہی ہے نا، سب کو دکھا رہے، مقاتل میں یہی لکھا ہے، جب وہ عہد و پیمان ہو گیا تھا نا، آخری عہد و پیمان خیمے میں، اس کے بعد ایک حبیب یہ تمہارے گرنے کی جگہ، ابن اسدہ یہ تمہاری، یہ عباس کے بازو، ایک بازو کے قلم ہونے کی جگہ یہ دوسرے بازو کے قلم، ایسے ہی نا سب۔ ایک 13-14 سال کا بچہ بار بار سامنے آتا تھا، بار بار سامنے آ جاتا، اور جیسے وہ سامنے آتا تھا حسین رخ پھیر لیتے تھے دوسری طرف، پھر آتا تھا پھر رخ دوسری طرف پھیر لیتے تھے۔ بچہ پریشان ہو گیا کہ میری طرف دیکھتے کیوں نہیں ہو میرے مولا؟ سب کو جب مقامات بتا دیے تو کوئی نہیں بچا، تو اب یہ بچہ بالکل سامنے آ کے کھڑا، چچا جان چچا جان چچا جان، ہاں میرے لال قاسم کیا مسئلہ ہے؟ کہ چچا جان آپ نے سب کے شہادت کے مقام انہیں بتائے، میرا نام نہیں ہے دفتر شہادت میں، میرا نام نہیں ہے۔ بڑی حسرت سے حسین نے اپنے بھتیجے کو دیکھا، بھائی کی نشانی کو دیکھا، اور فرماتے ہیں قاسم بیٹا کیسا پاتے ہو موت کو؟ موت کیسی ہے تمہارے نزدیک؟ یہ چھوٹا سا شہزادہ حسن کا کہتا ہے، یا اماہ احلی من العسل، اے میرے چچا جان شہد سے بھی زیادہ شیریں۔ یہ ہے کربلا کے بچے جو موت کا ذائقہ بتا رہے ہیں کہ موت کا ذائقہ کسے کہتے ہیں، کہ شہد سے بھی زیادہ شیریں۔ سینے سے لگا کے دعا دی حسین نے، اور کہتے ہیں بیٹا قاسم تیرا نہیں بلکہ تیرے ننھے بھائی علی اصغر کا بھی نام ہے، تیرے معصوم بھائی علی اصغر کا بھی۔ گھبرا گئے قاسم، جیسے علی اصغر کا نام سنا گھبرا کر کہتے ہیں چچا جان کیا یہ اشقیاء خیموں میں داخل ہو جائیں گے؟ دیکھا آپ نے قاسم کی گھبراہٹ کیا ہے کہ کہیں یہ ملعون خیموں میں تو نہیں داخل ہو جائیں گے؟ حسین فرماتے ہیں نہیں میرے لال قاسم، میں علی اصغر کو پانی پلانے لاؤں گا، ایک ظالم کے تیر سے علی اصغر شہید ہو جائے گا۔ اطمینان ہو گیا قاسم، اطمینان ہو گیا۔ دیکھا آپ نے حسین نے بتایا نہیں قاسم کو کہ بیٹا صرف خیموں میں نہیں گھسیں گے بلکہ خیموں کو لوٹ کر آگ بھی لگا دیں گے، سروں سے چادریں بھی چھینیں گے، بچیوں کے رخساروں پر تماچے بھی ماریں گے، بچیوں کے کانوں سے گوشوارے بھی چھینے جائیں گے، ان کے بازوؤں میں تیری ماں بہنوں پھوپھیوں کے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی، انہیں کشاں کشاں بازاروں میں پھرایا جائے گا۔ کچھ نہیں بتایا حسین نے قاسم۔ ماں انتظار کر رہی ہے رات کے ایک پہر اپنے بیٹے قاسم کا،
جب قاسم خیمے میں آئے ہیں تمام واقعات کے بعد تو ماں کے زانوں پہ سر رکھ کے لیٹ گئے اور ماں پیار کر رہی ہے، پیشانی کے بوسے لے رہی، کہتی بیٹا قاسم صبح مجھ دکھیاری کی لاج رکھ لے، مجھ بیوہ کی لاج رکھ لے، تیرے بابا نہیں، تو مولا حسین پر، اپنے چچا حسین پر قربان ہو جا تاکہ میں تیری دادی زہرا کے سامنے سرخرو ہو جاؤں۔ قاسم وعدہ کر، مادر گرامی اطمینان رکھی، سب سے پہلے جانے کی کوشش کروں گا میدان جنگ میں۔ خوش ہو گئی ماں، صبح ہو جتنی بار قاسم جاتے تھے حسین رخ دوسری طرف کر لیتے تھے۔ ظہر کا وقت گزر گیا، انصار کی کثرت شہادت کے درجے پر فائز ہو گئی، کثرت۔ قاسم خیمے میں داخل ہوئے اپنی والدہ گرامی کی خدمت میں روتے ہوئے، ماں حیران ہو گئی دیکھ کر، کلیجے سے لگا بیٹا قاسم خیر تو ہے؟ کہ مادر گرامی میں کیسے بتاؤں، چچا جان مجھے میدان میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے، کتنی بار جا چکا ہوں، مجھے روک دیتے ہیں، میدان میں نہیں جانے دیتے، میں کیا کروں؟ جناب ام فروا فرماتی ہے میرے لال قاسم کے لیے اجازت ضرور ملے گی۔ کہتے ہیں کہ وہ جو بازو پہ تعویذ بندھا تھا وہی امام حسن مجتبیٰ کی وصیت تھی، اور اس وقت کے لیے وصیت کی تھی ام فروا کو، جب دیکھو یہ میدان آ گیا کربلا کا اور میرے قاسم کو اجازت نہ مل رہی ہو تو میرا یہ وصیت نامہ کھول کے میرے بھائی حسین کو دے دینا، تو بیٹا تجھے ضرور تجھے اجازت ملے گی۔ تعویذ کھولا، بازو پہ بندھا ہوا، اور تحریر دی قاسم کو، جا یہ خط لے جا، تیرے چچا کے نام ہے، تیرے بابا کا خط۔ قاسم نے بابا کی تحریر کو دیکھا، آنکھوں سے لگایا، بوسے دیے، سر پہ رکھ کے دوڑتے ہوئے چچا جان کے خیمے، چچا جان یہ میرے بابا کا خط آپ کے نام۔ حسین نے بھائی کی تحریر کو دیکھا، آنسو جاری ہو گئے، آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھا، چوما، تحریر کو پڑھا، اور تحریر کو پڑھتے ہی قاسم کو سینے سے لگا کے زار و قطار رو رہے ہیں۔ بھائی یہی تو لکھا ہے نا، حسین قاسم کو روکنا مت، اسے میدان میں جانے دینا، یہ میرا خاص ہدیہ ہے تمہارے لیے۔ کہتے ہیں کہ حسین نے اپنے ہاتھ سے سجایا قاسم کو، اپنے ہاتھ سے، امامہ سر پہ رکھا، زرہ بدن پہ سجائی، کمر میں صافہ یا پٹکا جو کہہ لیجیے باندھا ہے، تلوار حمائل کی ہے، سپر ہاتھ میں دی ہے، اور اس طرح سے خیمے سے اس محلقہ کو لے کر نکلے ہیں کہ فوج عادہ بھی سکتے میں آ گئی اس حسین اور نورانی چہرے کو دیکھ کر قاسم کے۔ کمسن ہے وہ، کمسن ہے قاسم کے کربلا میں جو لڑ کر شہید ہوئے، ان لڑنے والوں میں سب سے کمسن قاسم کا ذکر کیا جاتا ہے۔ عزاداران نے گھوڑے کی ایک باٹ تھامی عباس نے، ایک طرف سے باٹ تھامی علی اکبر نے، اتنا کمسن ہے کہ خود سوار بھی نہیں ہو سکتے تھے قاسم گھوڑے پر، حسین نے کمر سے پکڑ کے اٹھایا تھا قاسم، کمر سے پکڑ کر اٹھایا، سوار کرا دیا۔ آپ کے دونوں پیر رکاب میں ٹکتے نہیں تھے، کبھی قاسم ایک طرف جھک کے اپنا توازن برقرار کرتے تھے، کبھی دوسری طرف جھک، اس انداز میں شہزادے کو سوار کرایا۔ حسرت سے دیکھ رہے علی اکبر بھی، عباس نے کہا بیٹا قاسم ذرا دھیان سے جنگ کرنا ہے۔ قاسم مسکرا کے دیکھتے، چچا جان آپ میری جنگ دیکھیے گا، آپ سے ہی تو شمشیر چلانا سیکھی ہے نا۔ بس حسن کا لال میدان میں آیا، رجس پڑی، سنو میرا نام قاسم ہے، میں حیدر کرار کا پوتا ہوں، سنو میں اس شہسوار عرب حسن کا بیٹا ہوں جس پر جنگ سے جی چھڑانے کا الزام لگایا گیا تھا۔ آؤ میرے مقابلے پر آؤ، میرا مقابلہ کرو، میری تلوار کی کاٹ دیکھو، میرے وار دیکھو، تو تمہیں اندازہ ہو کہ میں کس حسن کا بیٹا ہوں، کس شہسوار کا بیٹا ہوں۔
रजस सुनकर दिल बैठ गए थे फिसर साद के सिपाहियों के। और फिसर साद भी हैरान था कि इतना कमसिन बच्चा ये रजस कैसी पड़ रहा है, ये ललकार कैसा रहा है। तो अपने लश्कर के मशहूर पहलवान अरज़क को हुक्म दिया था, जा इस नौजवान का सर कलम करके ला। अरज़क शामी ने बड़ी हकारत से देखा था, माजरत ये जुमला रिवायत का है, मेरे मुंह से निकला है, हकारत से देखा कासिम को। और उसके बाद कहते हैं इस नौजवान के मुकाबले पर जाऊंगा, इस बच्चे के मुकाबले पर जाऊंगा। इसके 4 बेटे मैदान में आए थे साथ इसके लड़ने के लिए। एक को भेजा, जा इस नौजवान का सर कलम करके आया। कासिम ने एक ही बार उसकी कमर पे किया और पूरा धड़ समेत नीचे गिर पड़ा, कट। कत्ल करने के बाद मुड़ के देखा अपने चाचा को, हुसैन को, अब्बास को, अपने भाई अली अकबर को। बच्चे कोई कारनामा करे तो तारीफ चाहते हैं ना बड़ों से, पर जो ही मुड़कर देखा हुसैन ने हाथ बुलंद करके कहा, मरहबा कासिम बेटा मरहबा। अब्बास ने कहा, कासिम मरहबा। अली अकबर ने दादे शजाअत दी। दूसरे बेटे को भेजा, जा अपने भाई का बदला लेकर आ। दूसरे को भी जहन्नम का रास्ता दिखाया कासिम ने। फिर पलट कर देखता था, हर वार पे मरहबा, आफरीन, हुसैन, अब्बास, अली अकबर तीनों दाद दे रहे हैं। कासिम का हौसला बढ़ता जा रहा है। एक एक करके 4 बेटे जब अरज़क के सामने जहन्नम रसीद हुए तो ये दीवाना वार पागलों की तरह कासिम की तरफ दौड़ा है हमला करने के लिए। हुसैन ने देखा, सजदे में चले गए। अब्बास घबरा गए। अब्बास ने घबरा के कहा, कासिम बेटा बड़ा नामी गिरामी पहलवान है, होशियार रहना। और हुसैन सजदे में चले गए, माबूद कासिम का लाशा उठाऊंगा कासिम का लाशा, लेकिन ऐ मेरे माबूद हाशमी जवान है, एक के मुकाबले में शिकस्त ना हो, एक के मुकाबले में शिकस्त ना हो। बस हुसैन की दुआ पूरी हुई। कासिम ने जंगी हरबा इस्तेमाल किया, ऐसा वार उसके सर पे किया कि सर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। बस इधर अरज़क शामी का खातिमा हुआ, तकबीर गूंजी, पहले कासिम की, फिर हुसैन, अब्बास, अली अकबर की। हुसैन भी सजदे शुक्र में, अब्बास भी सजदे शुक्र में, अली अकबर भी सजदे शुक्र में। उधर जब देखा फिसर साद ने कि अरज़क शामी का खातिमा हुआ, चिल्ला कर कहता है, एक एक करके जाओगे, काट के फेंक देगा, सब मिलकर हमला करो। हजारों के लश्कर ने हमला किया। कासिम पर टूट पड़ा ये टिड्डी दल लश्कर। अब जब सजदे से हुसैन ने सर उठाया, कासिम नजर नहीं आया, ना अब्बास को नजर आया, ना अली अकबर को नजर आया। कासिम तो हजारों जालिमों के दरमियान में, दरिंदों के दरमियान में घिरा हुआ है, वहशियों के दरमियान में घिरा हुआ है। उसके बावजूद अक्सर मकातिल ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि हसन के इस अकेले शहजादे ने 40 शामियों को जहन्नम रसीद किया था और बेशुमार को इसने जख्मी करके सवारियों से गिराया था। लेकिन कब तक? ताकत जवाब देने लगी। पहले सिपर गिरी, फिर तलवार गिरी, फिर किसी ने बर्छी का वार किया, खुद गिर गया। बस अब चारों तरफ से इस कमसिन शहजादे पर तलवारों के, बर्छियों के वार होने शुरू हुए। कब तक अपने आप को घोड़े पर संभालता कासिम? जब गिरने लगा तो गिरते गिरते आवाज दी, या अम्मा हो बिरकली चचा जान, मेरी खबर लीजिए, मैं चला, मेरी खबर लीजिए। किसी की आवाज पर हुसैन ऐसे नहीं दौड़े थे जैसे कासिम की आवाज पर दौड़े थे। जो ही कासिम की आवाज सुनी, चिल्लाते हुए दौड़े, मेरे लाल कासिम मैं आ रहा हूं, बेटा कासिम मैं आ रहा हूं। अब्बास दौड़े, अली अकबर दौड़े, अज़ादारान हुसैन, कासिम बीच में है, हजारों के लश्कर के दरमियान में है, कासिम को दरमियान से निकालना है। इस मंजर को इसलिए पेश करता हूं कि मैं वो रिवायत पढ़ते जाता हूं जब भी जहां पामाल ये लाश है, कासिम का जिक्र है,
اس روایت کو پڑھنے کے لیے میں یہ جملے پڑھتا ہوں کہ ہزاروں کے درمیان میں ہے قاسم، کیسے نکالا جائے؟ حسین نے حملہ کیا، عباس نے حملہ کیا، علی اکبر نے حملہ کیا، کہ کسی طرح لشکر کو ہٹایا جائے، قاسم کو نکالا جائے۔ اب جب ان حملوں کے بعد لشکر بھاگا ہے، دوڑا ہے، میدان صاف ہو گئے، میدان صاف ہو گئے۔ فضہ نے بیویوں کو خبر دی، بیویوں ام فروا کے خیمے میں جمع ہو جاؤ، ام فروا کا لال آ رہا ہے، قاسم آ رہا ہے۔ ام فروا سجدہ شکر میں ہے، معبود اس کنیز کی قربانی قبول کرنا، اطمینان سے بیٹھی ہے، بیٹے کے لاشے کا انتظار کر رہی ہے۔ حسین نے میدان میں ابا کو بچھا دیا، کبھی کچھ ادھر سے اٹھاتے ہیں، کبھی کچھ ادھر سے اٹھاتے۔ میں کہتا ہوں مولا قاسم کا لاشا ڈھونڈیے، قاسم کا لاشا اٹھائیے، ماں انتظار کر رہی ہے خیمے میں، قاسم کے لاشے کا انتظار کر رہی ہے۔ کچھ دیر تک چنتے رہے، کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے، پھر اس کے بعد ابا کو گٹھڑی کی صورت باندھا ہے، اس گٹھڑی کو سینے سے لگا کے آہستہ آہستہ چھوٹے قدموں کے ساتھ حسین خیمے کی طرف روانہ ہوئے، خیمہ گاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ در خیمہ پہ پہنچ کے آواز دی، خیمے میں انتظام کیا گیا کہ حسین آ رہے ہیں۔ اب جب حسین خیمے میں داخل ہوئے تو ایک گٹھڑی سینے سے لگی ہوئی۔ جناب ام فروا حیران ہو کر کہتی ہے مولا میرے قاسم کا لاشا کہاں ہے؟ آپ تو سب کے لاشیں لے کر آئے، آپ نے سب کے لاشوں کو مقتل سے اٹھا کے خیمے تک پہنچایا ہے، میرے بچے کا لاشا کہاں چھوڑا ہے؟ کوئی جواب نہ دیا حسین نے، گٹھڑی کو فرش خیمہ پہ رکھا اور اس کے بعد اس کی گرہیں کھول دی۔ اب جب گٹھڑی کو کھولا تو عزادارو کہاں کی مہندی کہاں کا سہرا، قاسم کی لاش، پامال شدہ لاش، اسی کا خون اسی کے ہاتھوں کی مہندی بن گیا تھا۔ بس عزاداران حسین یہ وہ شکستہ سر تھا، یہ وہ شکستہ سر تھا قاسم کا کہ اس روایت کے مطابق جب لوٹ کا مال واپس ہوا، سرہائے شہداء واپس کیے گئے تھے شام سے واپسی کے وقت، اور شامی عورتیں ایک ایک عورت کو تعزیت دے رہی تھی۔ جب جناب ام فروا کے پاس پہنچی تھی تو دیکھا تھا ایک شکستہ سا سر، کم سن جوان کا، نوجوان کا سر، ایک نو عمر کا سر، شکستہ سر لیے بیوی بیٹھی ہے تو حیران ہو کر کہتی تھی اس بچے نے کیا کیا ہوگا جو اسے قتل کر ڈالا، اسے مار ڈالا۔ قاسم کے سر کو سینے سے لگا کے ام فروا کہتی تھی خبردار شامی عورتوں ایسے نہ کہنا، تمہیں نہیں معلوم کہ کربلا میں ایک ہی لاشا پامال ہوا تھا حسین کا۔ اب میرے لفظوں میں سن لیے کہ مسئلہ کیا تھا۔ ارے قاسم نے سن رکھا تھا کہ سب اپنا اپنا حق جتا کر لاشیں ہٹا کے لے جائیں گے، میرے چچا حسین کا لاشا پامالی کے لیے اکیلا رہ جائے گا۔ اس لیے قاسم نے اپنے آپ کو اس مصیبت میں شریک کیا۔ اے میرے چچا حسین، دیکھ تیرا بھتیجا اس پامالی لاشے کی مصیبت میں تیرے ساتھ شریک ہے۔